میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران دی بڑی معروف آیت مجیدہ پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس آیت مجیدہ نو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں تین جگہ دیتی ہے، تین مرتبہ ہے نزول۔ کل نفس ذائقۃ الموت یہ سورہ آل عمران چ بھی موجود ہے، سورہ انبیاء چ بھی موجود ہے، سورہ العنکبوت چ بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ خالق نے یہودیاں مخاطب ہو کے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک مرتبہ خالق نے کفار نو آکھیا کل نفس ذائقۃ الموت، اور ایک مرتبہ مومنین نو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ تین مرتبہ اس آیت مجیدہ نو خالق نے قرآن جگہ دی۔ یہ مطلب خاص و عام تک اللہ نے گل پہنچائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ لے گا ہے، ہر نفس موت کو چکھے۔ یہ دی تشریح وچ اسی کچھ توجہ شاید کھٹ کیتی ہے اور اساں سمجھیا کہ جتنے نفس دنیا تے ہون گے سارے مر جان گے۔ اس آیت وچ مرن دا تذکرہ نہیں، ذائقہ نہیں کرتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ چار لفظ نے جی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھے گا۔ جو نفس ہے وہ موت کا ذائقہ لے گا، ہر نفس مرے گا نہیں، ہر نفس کو موت نہیں، ہر نفس موت کو چکھے گا ضرور، ذائقہ ضرور لے گا۔ وہ نفس رسول بھی ہو تو موت کو چکھے گا، وہ نفس نبی بھی ہو تو موت کو چکھے گا، نفس پیغمبر بھی ہو تو موت کو چکھے گا۔ بہرحال جو نفس ہے وہ موت کو چکھے گا ضرور، ذائقہ ضرور لے گا۔ مرے گا ہر نفس نہیں، ذائقہ ضرور لے گا۔ یہ مطلب ہے کہ اس آیت مجیدہ جو تین مرتبہ خالق نے لفظ ذائقہ استعمال کیتا ہے، یہ مطلب ہے کہ کوئی ذائقہ ہے ضرور موت دا ذائقہ۔ ہن اس موت دے ذائقے تو اسی واقف ہیں۔ جڑا ساڈا عزیز دنیا تو رخصت ہو گیا جدے واسطے اسی کٹھے ہوئے، اس طرح بڑے عزیزاں نوں اسی دنیا تو رخصت کر چکے ہیں، اساں بھی دنیا تو جانا ہے۔ یہ ذائقے دے متعلق ذرا تھوڑی پریشانی ہے کہ اساں چکھیا نہیں تے جس چکھیا ہے اس دسیا نہیں۔ اسی چونکہ ذائقہ لائے نہیں سکے، اسی موت دے ذائقے تو واقف نہیں، اساں چکھیا نہیں تو جڑا چکھ چکے ہیں اس پھر واپس آ کے دسیا نہیں۔ لیکن یہ طے ہے کہ ذائقہ کوئی ضرور ہے موت کا، جڑا اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس موت کا ذائقہ لے گا، یہ مطلب ذائقہ ہے۔ کچھ ذائقے ایسے ہیں جڑے تجربات چو گزر چکے ہیں، کچھ ذائقے ایسے ہیں جڑے سنے جاندے ہیں۔ مثلا فلانی چیز دا بڑا ذائقہ ہے، ایتھے وہ ڈش نہیں پکدی، فلانے ملک چ پکدی، اور وہ بڑا ذائقہ ہے۔ وہ بھی وہ دسدا ہے جس ذائقہ چکھیا ہو، جن چکھیا ہے وہ دسدا ہے، لیکن وہ دسن والا بھی اپنے طور تے دسدا ہے، انہوں محسوس نہیں دوسرا کر سکتا کیونکہ اس چکھیا نہیں، وہی دسدا ہے کہ ذائقہ کیسا ہے۔ ہن اتنے صورت ہے کہ کوئی دسدا ہی نہیں کہ وہ ذائقہ کیسا ہے۔ جڑے عزیز انہوں نے رخصت کر دیتا ہے انہوں نے دسنا نہیں سن، لیکن میرا جڑا اندازہ ہے، اندازہ کیتا جا سکتا، اندازہ کیتا جا سکتا، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میرا جڑا اندازہ ہے، ہو سکتا تہاڈا اندازہ میرے اندازے کے برابر نہ ہوئے یا اختلاف ہو جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ موت کڑوی، تہاڈی خاموشی دستی ہے کہ تہاڈے نظریے وچ موت مٹھی، اختلاف ہو۔ میرے خیال وچ موت کڑوی ہے، ذائقہ ہے دا کڑوا ہے میرے خیال۔ جڑا تہاڈی صورت ہے میرے محترم مجمع دی، وہ میں محسوس کیتا ہے کہ تہاڈا میرا مزاج نہیں ملیا، اختلاف ہے۔ تہاڈے نزدیک موت سویٹ ہے، مٹھی ہے، شیریں ہے، میرے نزدیک میں ہمیں اندازہ ہی لایا ہے اس واسطے کہ جنہوں آکھے نا تو مر جا انہوں غصہ ہی لگا۔ ہو سکتا تہاڈا نظریہ ٹھیک ہوئے، لیکن میں اپنے تجربے کی گل کر رہا ہوں کہ سب تو ضعیف آدمی اتنے بیٹھا ہے نا مجلس پاک، سب تو ضعیف سمجھنے پہ زیادہ عمر رسیدہ ہے، انہوں بھی تسی پوچھو گے نا کہ تساں بزرگو مرنا کدوں ہے، وہ آکھے گا تینوں میں جڑی تکلیف دیتی ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے او دا غصہ کرنا دلیل ہے کہ کوڑی، غصہ کرنا دلیل ہے کہ موت کڑوا ہے دا ذائقہ مٹھا نہیں۔
میرے محترم سامعین، نفس سارے ہی اللہ بنائے نے، لیکن معاف کرنا جنہوں پوچھے ہے انہیں آکھے موت تے میں موت کوشش کرو میں بچا۔ ہر بندے نو یہ ذائقہ کڑوا لگا ہے، ایک نو کڑوا لگتا ہے تے ایک نو مٹھا لگتا ہے، یہ آپس وچ برابر کیسے ہو جائے؟ بہت شکریہ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ ایک نو ذائقہ مٹھا لگتا ہے، ایک نو ذائقہ کڑوا لگتا ہے۔ اچھا چیز ایک کی ہے کہ بلا چیز ایک تسی ایک ڈش بنا کے تک دے، ایک بندہ نمک مانگدا ہے کہ نہیں مانگدا؟ اس واسطے بھی ایک دے ذائقے میں تھوڑا ہے، وہ پا کے اپنا ذائقہ بنانا ہے۔ یہ مطلب ہے ہر بندے دا ایک مزاج ہے۔ ویسے حقیقت پتہ کی ہے جی، حقیقت ہے کہ میں اس خاندان تی گل کر رہا ہوں جس خاندان تے اللہ درود پڑھے ہے، اس خاندان دا ایک نوجوان بچہ بالکل جوانی چڑھدا 13 سال دا جڑا بچہ ہوئے وہ بالکل جوانی چ قدم رکھ رہا ہوتا ہے، جوانی چ قدم رکھ رہا بچہ تے او دے سگے چچا نے انہوں پوچھے ہے قاسم بیٹا تجھے موت کا ذائقہ کیسا لگتا ہے؟ فرماتے چچا شہد سے میٹھا لگتا ہے، مجھے یہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں لگتا ہے۔ یہ مطلب ہے ساڑھے بھی بچے نے، انہوں دے بھی بچے نے، انہوں اپنے بچے نو پوچھے ہے تو انہوں 13 سال دی عمر چ موت دا ذائقہ شیریں لگا ہے، ساڑھے بابے نو بھی کوڑا لگتا ہے، ایک ہو جا کیسے ہو جائیں؟ میرے محترم سامعین، موت دا ذائقہ بہرحال مٹھا ہے، وہ جڑا سانو کوڑا لگتا ہے وہ دی ایک وجہ ہے، زکام لگا ہوئے تو برفی دا سواد نہیں ہوتا، جڑی برفی ہوتی ہے صرف مٹھاس دی وجہ تو برفی نہیں ہوتی، او دے بچ ایک خاص کھویا ہوتا ہے، او دے مزے دی وجہ تو برفی ہوتی ہے، وہ مٹھا منہ لگتا ہے پتہ نہیں لگتا کی پہ کھانا، وہ کیوں نہیں لگتا؟ وہ قوت شامہ کمزور ہوتی ہے جب کرونا ہو جائے تو کسے شہد دا سواد نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے کرونا ہویا ہوئے نا ذائقے خراب ہو جائے، ہاں بیماری ہوئے تو ذائقے خراب ہو جائے۔ یقین کرو جڑی گل امیر قاسم نے دسی ہے گل لو سچی ہے، یہ مطلب ہے موت ہے مٹھی جڑی کوڑی لگ دی ہے وہ سانو کوئی بیماری ہے، موت بہرحال مٹھی ہے، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو موت مٹھی لگے گی، جدوں تک طبیعت خراب رہے گی یہ کوڑی لگے گی۔ ہر بندے مرنا نہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے مر جانا بالکل غلط ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میرے نال انہاں تعاون کیتا ہے تو پھر چونکہ میں موت و حیات ہی گفتگو کرنا چاہنا، میں عرض کرنا کہ اگر موت سارے نفساں نوں ہونی ہوئے تو ایسے بندے نے جدے جسم دا 1000 ٹکڑا ہو چکا ہے، 1000 ٹکڑا، انہوں قرآن کہہ رہے یہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، قتل مقتول زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں، مقتول راہ خدا کا زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں قبر میں جانے والا مردہ ہے، دفن کرنے والے زندہ ہیں، حالانکہ قرآن نے کئی ایسی مثالیں دی ہیں، دفن کرنے والے مردہ ہیں، دفن ہونے والا زندہ ہے۔ اگر شہید کو دفن کیا جا رہا ہے تو اللہ فرما رہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں، تم دفن کر لو لیکن مردہ نہ کہنا، ہے زندہ، ہے زندہ، تم دفن کر لو۔ یہ دفن کرنے والے جڑے وہ سمجھتے ہیں اسی زندہ، قبر جانا مردہ ہے، اللہ انہوں کہہ رہا ہے یہ مردہ نا مت کہو، بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، سوچو بھی نہ کہ یہ مردہ ہے، منہ سے کہنا منع ہے، ذہن سے سوچنا منع ہے، شہید بہرحال زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ اور جو ہے میں تھوڑی مثال نہیں دے سکتا، بس نبی دے دور سرکار دی مسجد چ بندے بیٹھے نے، اللہ فرماتا ہے حبیب خشبن مسندتن، یہ لکڑیاں ہیں جو سکھانے کے لیے رکھی گئی ہیں، بندے حضور دی مسجد چ بیٹھے نے، اللہ فرماتا ہے یہ لکڑیاں ہیں جو سکھانے کے لیے ایندھن کے طور پہ رکھی جاتی ہیں، یہ ایندھن ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بندے آنے کٹ کے نبی نو بیکھ رہے ہیں، اللہ فرماتا مردہ ہیں،
بندے قبر جا رہے ہیں، اللہ فرمایا یہ زندہ ہیں۔ یہ مطلب ہے کئی بار بندے چلتے پھرتے مردے ہوتے ہیں، قبر میں جانے والے زندہ ہوتے ہیں۔ میں دوویں مثالہ قرآن جو دیتی ہیں، سورہ مبارکہ، شکریہ قبلہ، سورہ مبارکہ بقرہ جو شہید زندہ ہے، اور جڑا قتل ہو چکا ہے قبلہ ظاہر ہے وہ زندہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے وہ زندہ ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ٹکڑے ہوں تاں بھی زندہ ہے، دفن کرو پھر بھی زندہ ہے، وہ دا ختم پڑھو پھر بھی زندہ ہے، وہ دی قبر بناؤ پھر بھی زندہ ہے۔ اب کوئی ہمیں نہ پوچھے کہ مردوں کی قبروں پہ کیوں جاتے ہو، ہم مردوں کی قبروں پہ نہیں جاتے۔ تمہارا یار ہم زندہ کی قبروں پہ جاتے ہیں، اور شہید زندہ ہوتے تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ یہ مطلب ہے میں قرآن تے قبلہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکنا اس پاکیزہ محفل میں چھے قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ یار شہید زندہ ہوتے ہیں نہیں قبلہ شکریہ بخاری صاحب، شہید زندہ ہوتے ہیں، جب زندہ ہوتے ہیں تو وہ زندہ ہیں، قبروں میں بھی ہیں تو زندہ ہیں۔ بندے کیوں نہیں مانتے زندہ پر نہیں مانتے؟ جدوں اسا بلایا نہ کسی نے مدد واسطے تو لوگ آنکھیں مردوں کو بلاتے ہو، بھائی ہم مردوں کو نہیں بلاتے۔ جدوں کسی نے مدد واسطے آنکھیں استغاثہ کیتا ہے، لوگ آنکھیں یہ تو مردہ ہیں تو مردوں سے مدد مانگتے ہو، تو جدوں کھلو کہ انہوں نے ماتم کیتا ہے تو پھر لوگ آنکھیں وہ تو زندہ ہیں تو وہ زندہ کا ماتم کرتے ہو۔ اچھا مدد کے لیے پکارے تو کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہیں، جب اس شہید کا ماتم شروع کریں تو پورا زمانہ کہتا ہو یہ تو زندہ ہے، یہ تو زندہ ہے۔ ماتمیوں ماتم نہ چھوڑنا، یہ زندہ کو زندہ کہلوا دیتا ہے۔ جب ماتم کرو گے لوگ کہیں گے زندہ ہے۔ بھئی ماتم کر کے دیکھ لو، جب ماتم کرو گے لوگ کہتے ہیں زندہ کا ماتم، اس کا مطلب ہے زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، اور جو نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ مردے ہیں۔ اور مردے بھی کون سے؟ خشب مسندۃ، جس طرح لکڑیاں دیوار کے ساتھ سکھانے کے لیے رکھی جاتی ہیں، یہ لکڑیاں ہیں۔ ہن میں نہیں پتا کہ لاہور تے سارے چ گیس موجود ہے، یہ سکھان واسطے لکڑیاں رکھیاں ہوندیاں نے، او کیڑے کام آؤندیاں؟ بالن واسطے۔ ہن سواد آیا تہاڈی پنجابی میرے نال مل گئی، ہن مینوں کوئی تسلی ہوئی ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے علماء دسن اے بندے کون سن جڑے نماز پڑھ کے بیٹھے نے تے اللہ دے بالن نے۔ کیا بات ہے، اور مسجد نبوی جو بیٹھے نے، سرکار دا خطبہ سن کے بیٹھے نے، نماز تو فارغ ہو کے بیٹھے نے تے اللہ دے بالن نے۔ تے بالن کیڑے کام ہوندا؟ بالن دے بالن دے اے تساں کدی اگ سیکی ہوئے جی؟ پہلا بالن بالی دا پھر اگ سیکی جاندی، پہلا بالن بلدا او دے وچ تسی یہ کاغذ سٹو گے یا رومال سٹو گے تو سڑے گا، اینو وچ سٹو گے پہلا وہ بڑھے گا تے یہ سڑے گا نا، پہلا وہ بڑھے گا، اگ پہلے بڑھے گا، یہ مطلب بالن پہلے ہوئے گا، انہوں اگ لائی جائے گی، وہ بڑھے گا تے آشا وچ ڈگے گی۔ اللہ فرماتا ہے عدت للکافرین، ہم یہ جو جہنم بنایا ہے نا ہم نے اس میں کافروں کو پھینکنا ہے، کافر اس میں گرنے والے ہیں، وہ کافروں کے لیے ہے، کافر جہنم میں گریں گے، کافر جہنم میں گریں گے۔ جہنم پہلے ایندھن سے بنایا جائے گا، کچھ بندے وہ ہیں جو ایندھن ہیں، کچھ بندے وہ ہیں جو اس میں گریں گے۔ میں تقریر لمبی نہیں کرتا، قرآن ہاتھ چ لے کے کہہ رہا ہوں، قرآن دیاں دو آیتاں میں ہنے بکھا دینا۔ وہ جو ایندھن ہیں وہ منافق ہیں، جو گریں گے وہ کافر ہیں، جو گرنے والے ہیں وہ کافر ہیں۔ وہ عدت للکافرین، ہم نے جہنم کافروں کے لیے بنایا ہے، کافر جہنم میں گریں گے، جہنم جن سے بنے گا
وہ منافق ہیں. وہ صحابی دی قبر لبے تے قبر چما, جتی لبے تے کیپ اس جتی دی بنواواں. جس مسجد نبوی وچ کھڑیا ہو کے حضور کو اجازت نہیں کہ گل کر سکنا, حضور نے فرمایا کر. کہنے لگا حضور جب نماز ہو رہی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ منافق کتنے ہیں اور مومن کتنے ہیں. حضور فرمایا جتنا میں آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے بھی دیکھتا ہوں, جتنا ظاہر میں دیکھتا ہوں اتنا باطن کو بھی جانتا ہوں. وہ کہنے لگا تو آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ یہ فرمائیے جب آپ نہ ہوں گے ہم کیسے پتہ کریں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. وہ کہہ رہا تھا علی کا قدم مسجد میں آیا, رسول نے فرمایا یہی پہچان ہے, اسی کی محبت کا نام ایمان ہے, اسی کے بغض کا نام نفاق ہے. یہ تو مطلب ہے منافق مبغض علی کو کہتے ہیں, علی سے بغض رکھنے والے کو منافق کہتے ہیں. کافر اللہ کا منکر ہے, منافق علی کا منکر ہے. پہلے جلے گا علی کا منکر, پھر بنے گا جہنم, اس میں پڑے گا اللہ کا منکر. یہ مطلب ہے آگ تے جہنم دے معاملے چھے اللہ دا دشمن کوئی 2 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے, علی دا دشمن لیٹ نہیں. اب آگو شاہد رو مہربان نوازش بہت شکریہ مہربان. یہ کیا فلسفہ موت و حیات ہے کہ قبر میں جانے والے زندہ ہیں اور بیٹھے ہوئے لوگ مردہ ہیں. میں قرآن حکیم چو آیت لب لیے جڑی موت و حیات دی نشاندہی کر دی. کئی باری بندہ کوٹھیاں تے کبوتر مگر چڑھیا ہوتا ہے تے مردہ ہوتا ہے, اور بندہ قبر جاندہ ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے. یہ دا مطلب ہے دوڑنا پجنا زندہ ہون دی علامت نہیں, بھاگنا دوڑنا زندہ ہونے کی نشانی نہیں, اور قبر میں جانا مردہ ہونے کی علامت نہیں. کئی مرتبہ قبر میں جانے والا زندہ ہوتا ہے, دفن کرنے والے مردہ ہوتے ہیں. میں کہ اللہ مہربانی فرما, وہ ایک آیت میں لگی سورہ نفال دی. صحابی نماز پڑھ جیسی حضور نے بلایا, انہیں نماز جلدی کی تھی کہ نبی بلا رہے ہیں, حضور نے پھر بلایا پھر جلدی کی تھی. اودوں اٹھیا جدوں نماز مک گئی. کنے بندے میرے نال سبحان. میں بیانہ اودوں اٹھیا جدوں نماز مک گئی, مکا کے اٹھیا, نماز مک گئی تو اٹھے. 3 باری نبی بلایا, 4تھی باری حاضر ہو کے کہنے لگا لبیک یا رسول صدقہ امی بابی, میرے ماں باپ قربان میں حاضر ہوں, اے تیری جتی تو سکلین بارا. نبی نے فرمایا اب تو میں نے بلایا ہی نہیں ہے, جب میں بلاتا رہا آپ آئے ہی نہیں. ہو سکے حضور کن تو اسلی, جب آپ بلا رہے تھے نا بڑا لطف آئے گا. میں نماز پڑھ رہا تھا پیغمبر فرماتے اور میں دیکھ رہا تھا. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے, آپ نماز پڑھ رہے تھے اور میں تو بلا رہا تھا نا. کہنے لگا حضور پھر میں نماز چھوڑ دیتا, میں نماز چھوڑ دیتا. نبی فرماتے دیکھ لے تو نماز کے چھوڑنے پہ پریشان ہے, مجھے چھوڑنے پہ پریشان نہیں. اسے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. سورہ مبارکہ نفال فوراً جبریل حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول آواز دے, اس پہ آواز پہ آ جانے میں ہی تمہاری زندگی ہے. سبحان اللہ, بہت شکریہ کہ بلا. قبر میں جانا مردہ ہونے کی علامت نہیں, اور بھاگنا دوڑنا زندہ ہونے کی نشانی نہیں. نبی کی آواز پہ آنا زندگی ہے, نبی کی آواز کو چھوڑ دینا موت ہے. کڈا کو اونچی اعلان کرنا, مردہ وہ ہیں جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے,
زندہ وہ ہیں جو نبی کی دعوت کو قبول کر کے جب نبی کہے جہاں نبی کہے حضرات ہم حضرت علی سے مدد تو تب نہ مانگے اگر اسے مردہ سمجھے. علی کل بھی زندہ تھے، علی آج بھی زندہ ہے. کیوں؟ زندہ وہ ہے جو نبی کی آواز پہ لبیک کہے. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے ہجرت تک، ہجرت سے بدر تک، بدر سے حنین تک، حنین سے خیبر تک، خیبر سے مباہلہ تک، مباہلہ سے وصال رسول تک، کائنات ایک مقام ثابت کرے محمد بلا رہا ہو اور علی نہ رہا. مولا تو جزائے خیر. شکریہ. نعرہ حیدری سمندر ہے، اس کا ایجاد اس کے اندر ہے، اس کا ایجاد اس کے اندر ہے. اس سمندر میں جو بھی ڈوب گیا، اس سمندر میں جو بھی ڈوب گیا، پیر کامل ہے یا قلندر ہے. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی قدر، موت و حیات کیا ہے؟ نبی کی آواز پہ لبیک کا نام زندگی، نبی کی آواز کو چھوڑ دینے کا نام موت ہے. کوڑی گوڑی لنگ دی تشک کٹی ہے، مجھے فائدہ زیادہ کر دے. کوڑی گل بھی ہے جی آ جائے تو میں نے معاف کر دیں. اے جڑی اذان دی آواز ہے اے بلال دی اپنی نہیں، ایس موزن دی بھی اپنی نہیں. حی علی الصلاۃ آ جاؤ. لاہور سے کی ترجمہ ہے؟ برا ٹور جو چپ کر گیا سارے. حی علی کی مطلب ہے؟ لاہور سے کی ترجمہ ہے؟ حی علی الصلاۃ کہ بھائی جی پرا چلے جاؤ، پرا پرا نہیں. حی آ جاؤ، حی علی الفلاح آ جاؤ، حی علی خیر العمل آ جاؤ. اے مؤذن نو پوچھے بلاندا سا کی کام ہے؟ کسے ویلے مؤذن نو پوچھنا بھی تو آکھیا سی حی آ، وہ آکھے میں کی گل؟ وہ آکھے میں تے کوئی تہاڈے نال کام نہیں، میں تے اذان دتی. اے کیوں دیتی؟ حضرت بلال دی وجہ تو. جے بلال رضی اللہ عنہ ہونا ملاقات ہو گئے تے انہوں نے بندہ پوچھے بھی تساں بلایا؟ وہ آکھن گے نہیں، میں نے پیغمبر نے آکھیا آگ حیا. یہ دا مطلب مسلح تے جانا کسے مرضی نہ ہے. بلا زہرا کا بابا ہی رہا. مرضی کسے اپنی کرنی، میں کو پڑھا کے نہ جانے. لیکن حیا کا مطلب یہی ہے کہ آؤ آؤ طرف نماز کی، آؤ طرف کامیابی کی، آؤ طرف سب سے بہتر عمل کی. یہ آواز مؤذنوں کی نہ سمجھنا، یہ پیغام رسالت ہے جو کہہ رہا ہے آ جاؤ. اب میں زیادہ سختی نہیں کرتا، لیکن اذان کے بعد بندے خود سوچیں ہم مردوں میں ہیں یا زندوں میں ہیں. نبی کی آواز پہ آنا. بہت شکریہ. زندگی ہے. اور میں حیران ہوں، پیغمبر بہت بڑی رحمت کا نام، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. مجھے لگا جی میں حضور دی رحمت ذرا دیکھنا. میں کیا پیغمبر اسلام نو اج کل تے ہی نہیں پتہ لگتا پیا کہ جہاد کتھے وے. ایتھے طالبان بھی شہید نے، پاک فوج بھی شہید ہے. پاک فوج جنہاں نال پہ لڑتی ہے انہاں نو اسی تے شہداء ہی آندے نا. میرا تہاڈا پروگرام کٹ ہی جا. میں پیا نا فوجی جنہیں لڑتے نے بارڈراں تے ساڈے تحفظ واسطے، ملک دی واسطے شہداء ہی نے، شہداء. کئی بندے ہونے جڑے فوج نال لڑدے نے انہاں نو شہید ہی آندے نے. اچھا فوج لڑ کے جان دے دے یہ بھی شہید، جڑا فوج دی جان لے لے وہ بھی شہید. تینوں عادت پئی ہے آکھن دی سارے ہی کو جائے. اوے اللہ دے بندیا جڑا شہید کردا ہے وہ تے شہید نہیں نہ ہوندا. میں اس ملک دا باسی ہاں جتھے مسجد بھی شہید کردے نے. اوے مسجد دی دوبارہ تعمیر کرنی ہوئے تو میں کئی بار سنے لوگ یہ نہیں آتے مسجد نو دوبارہ تعمیر کرنا ہے. وہ اعلان ہوتا حضرات مسجد شہید کرنی ہے. شہید کرنے والا بھی شہید ہی ہوتا. میں کہ یا رسول اللہ شہید دا تے ادو کنفرم ہوتا سی جدو تو بھیجدا سی تے بندہ تیری اطاعت وچ جان دیندا سی تے وہ شہید ہے. اطاعت رسول کا نام شہادت ہے. باقی تے جب تک روڑا ہی ہے کہ وہ شہید ہے کہ ہے شہید ہے.
کیونکہ وہ ملک ہے جتھے بھٹو بھی شہید ہے تے ضیاء الحق بھی شہید ہے. سبحان اتنے کوئی حال نہیں، سارے شہید. میرے عزیز دوستو، جتھے جہاں شہادت کا یہ معیار ہو وہاں سید و شہداء کو کون پہچانے گا؟ مولا تو جزا دے دے. میں کہ یا رسول اللہ اسی ان مسکین ہاں، ایسا تو پتہ ہی نہیں پہ لگتا امام زمانہ ہوں گے نا جی، پھر شہادت کنفرم ہوگی. جو اس کی اطاعت میں مرے گا وہ شہید. ٹھیک میں کہ ایک محمد دنیا تو جا چکے، دوسرے محمد دی آمد درمیان سے سانو موقع ملے. اسی کی کریے؟ امام حسن عسکری دا بھی دور نہیں دیکھا تو میرا رسول شہادت تے سانو بھی شوق ہے. کی کریے؟ شہید ہونا چاہنے ہیں. ہن کوئی حساب نہیں پہ لگتا کہ کدھروں ہو کے مریے تے شہید ہاں. کیا بات ہے. اتھے جنہیں نمازی 100 وچ بم دھماکہ کرتا نا بندہ، نمازیاں نو شہید نہیں لکھا جاندہ. اون دن نمازی ہلاک ہو گئے نے تے خود کو شہید ہو گیا. جڑا مرن آیا وہ بھی شہید تے جڑے مقتول نے وہ بھی شہید. میں کہا یا رسول اللہ کوئی مہربانی فرماؤ اگلے دی آمد تک اے شہادت کا مرتبہ مل سکتا ہے؟ تلوار اٹھان تو بغیر، بندوق چکن تو بغیر، ہتھی پہن تو بغیر. فرمایا میری اطاعت تا نہ ہی شہادت ہے، شہادت لینی جے. میں کہا جی فرماندن کوئی گل نہیں، بستر تے بھی مر جا. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، میری یار کی محبت میں مر جا میں شہید کنفرم کر. مولا تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. جو آل محمد کی محبت میں جان لیتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ماتا شہیدہ، وہ شہید ہے. ہن تساں میرے لو ویکھنے میں گل نو قریب کر لو. شہید ہوتا ہے اگر زہر سے تو اس کا سارا اندر جل جاتا ہے شہر کی وجہ سے. اچھا جو ظاہر میں شہید ہوتا ہے شہادت جہری سے وہ ٹکڑے ہوتا ہے، فائل کھاتا ہے، خون بہ جاتا ہے. ظاہر میں قتل ہو تو بھی تکلیف، زہر سے قتل ہو تو بھی تکلیف. اور جو بندہ بستر پہ یا چلتا پھرتا دنیا سے چلا گیا صرف محبت اہل بیت رکھتا ہے، نہ اس کو زہر جیسی تکلیف کا سامنا، نہ اسے تلوار جیسی تکلیف کا سامنا، نہ اسے فائر جیسی تکلیف کا سامنا، تو یہ عدل کیسا ہوا؟ ایک آدمی زخم کھا کے مرتا ہے تو تکلیف میں جاتا ہے، ایک آسانی ہے صرف محبت اہل بیت میں ہے. حضرات پیغمبر کا فرمان کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے. اگر محبت اہل بیت میں گولی جتنی تکلیف نہ ہوتی شہادت برابر کیسے ہوتی؟ اسا کوئی نہیں سنیا میں کیا کہ اگر زہر جتنی تکلیف نہ ہوتی، تلوار جتنی تکلیف نہ ہوتی، فائر جتنی تکلیف نہ ہوتی، تو محبت اہل بیت والا شہادت کے مرتبے پہ برابر کا فائز کیسے ہوتا؟ ایدہ مطلب ہے اگر اہل بیت سے محبت رکھنے والا اس دنیا کی تکلیفوں سے ڈر رہا ہے یا مخالفت سے ڈر رہا ہے تو محبت اہل بیت سے ہٹ جائے. کبھی آپ کو بائیکاٹ کا فائر لگے گا، کبھی کفر کے فتوے کا زہر کھانا پڑے گا. اہل بیت کی محبت اتنی اہم کیوں ہے؟ جس کی وجہ سے بندہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو جاتا ہے. یہ واسطے ایک آیت پڑھ لوں اگر تسی حکم کرو کہ اہل بیت دی محبت بندے نو شہید دے برابر کیسے کر دی اور شہادت دا مرتبہ بستر تے کیسے ملتا ہے. وہ میں عرض کر دوں یہ پوری دنیا جو کچھ کر رہی ہے شفاعت واسطے کر رہی ہے. ختم شریف شفاعت واسطے تے مجلس عزائے بھی شفاعت واسطے. یار دعا واسطے حاضر ہو یار. ایک بچے نوجوان دی شہادت دنیا تو رخصت ہوئے، محبت اہل بیت والا شہید ہو کے دنیا تو چلا گیا. قرب اہل بیت ہن اسی بیٹھے ہیں اپنی مغفرت واسطے بھی انہاں واسطے دعا واسطے. ایک ختم بھی اسے واسطے ہوتا ہے تے مجلس بھی اسے واسطے ہوتا ہے. ختم تے مجلس سے تھوڑا جا فرق ہے. جتھے فروٹ سامنے نہ ہوئے انہوں مجلس آندے نے، جتھے سامنے فروٹ ہوئے انہوں ختم.
ختم دی اجازت دی لوڑ بھی نہیں پیندی، مجلس دی اجازت دی لوڑ بھی پیندی. اچھا ختم تے اعتراض بھی نہیں ہوتا، مجلس سے اعتراض ہوتا. قرآن تے میرا ہاتھ ہے، ختم چ بھی قرآن پڑھیا جاندہ ہے، مجلس سے بھی قرآن پڑھیا جاندہ ہے. فرق صرف ہے ختم میں قرآن سنا جاتا ہے، مجلس میں سمجھا جاتا ہے. مولا بیتوان جزائے خیر دے. جو بندہ ختم کا قائل ہے اور مجلس کا معترض ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن سننا چاہتا ہے، سمجھنا نہیں چاہتا. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ محبت اہل بیت اتنی اہم کیوں ہے. قبلہ شکریہ. میں توڑے ہوں زیادہ ٹائم نہیں لینا، 2 آیتاں ہیں وہ سن لو. یہ آیت جڑی میں پڑھنے کا قبلہ، یہ سورہ مبارکہ شعراء دی آیت ہے، اور یہ آیت سورہ شعراء دی 109 نمبر بھی ہے، 127 نمبر بھی ہے، 145 نمبر بھی ہے، 164 نمبر بھی ہے، 180 نمبر بھی ہے. میں نے پوچھو ایک باری حضرت شعیب واسطے، ایک باری لوط واسطے، ایک باری نوح علیہ السلام واسطے، ایک باری صالح واسطے، ایک باری عاد واسطے. سورہ ہود دی 51 تے 28 بھی یہی آیت ہے. سورہ انعام دی 90 نمبر آیت دا بھی یہی مطلب ہے. فرقان دی 57 نمبر دا بھی یہی مطلب ہے. یونس دی 72 نمبر دا بھی یہی مطلب ہے. کی وہ میں دس ہر دور دے بندے اپنے نبی دی خدمت وچ کوئی خدمت کرنا ہے علاوہ نبی دی نبوت اور رسالت تو. جویں سکول دے طالب علم نو ٹیچر پڑھاندا تنخواہ تے، مگر گھر والے بھی کئی باری خدمت واسطے جا کے آندے نے کہ ساڈی طرفوں تحفہ قبول کرو، تسی ساڈے بچیاں دی بہت اچھے طریقے نال تعلیم دے رہے. وہ جڑا لوگ کھڑ دے نا تحفے تحائف، وہ کچھ ٹیچر لیندے نے، کچھ نہیں لیندے. پتہ نہیں جتھوں تو تساں تعلیم حاصل کیتی اوتھے کسے کو شاید تواڈے کول لئی ہے کہ نہیں. اسی جتھے تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اوتھے اسی باقاعدہ جدے گھر گنے ہوندے سن ماسٹر گھر گنے دے کے آوندا سی، جدے گھر مکئی ہوندی سی چھلیاں دے کے آوندا سی، دیسی گھیو بھی دے، انڈے شنڈے بھی دے کے آوندے سن. اے کئی ٹیچر لیندے نے. ہر امت جنیاں آیتاں میں دسیاں امتاں نبیاں دے سامنے تحفے لیاندیاں رہیاں. جڑا نبیاں جواب دیتا وہ سن لو. انی لکم رسول امین، ساری آیتاں ایک جیسی ہیں تقریباً. میں اللہ کی طرف سے رسول بھی ہوں اور امین بھی ہوں. اچھا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو. تے انہاں کیا اے جڑا سامان لے آندا اے دا ہر نبی نے کہا وما اسالکم علیہ من اجر، میں تم سے اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا. تواڈی کیا بات ہے جنہاں دی توجہ تساں اگلی آیت تے پہنچ گیا ہو جڑی میں پڑھنا چاہتا. ہر نبی نے اپنی امت نو کہا کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، نبوت کی کوئی مزدوری نہیں مانگتا. مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ نے رسول بنایا ہے، چکو تے لے جاؤ، میں تواڈے کول کیوں لواں. انہاں کہا تسی لیندے کیوں نہیں. ہر نبی نے کہا ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر اسی پر ہے جو عالمین کو پالتا ہے. کیا بات ہے تواڈے سنو. میں اجر او دے کولوں لواں گا جڑا عالمین دا رب ہے. میں تواڈے کولوں مزدوری کیوں لواں؟ نبی مینوں تساں بنایا نہیں، رسول تساں بنایا نہیں، جن نے بھیجیا میں مزدوری لواں گا او دے کولوں. چکو بندے چلے گئے. اور روٹین نال میرے نبی دے سامنے صحابہ کرام تحفے لے کے حاضر ہو گئے. میرے پیغمبر نے پتہ سی میرے نبی نے، ہر نبی نے جواب دیتا ہے کہ میرا اجر میرا اللہ دے گا، میرا اجر میرا اللہ دے گا. پیغمبر اسلام نے اللہ دی بارگاہ جا کہا یا اللہ، روٹین تو یہ رہی ہے کہ جو کچھ لوگ لے کے آئے ہر نبی نے کہا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اجر میرا اللہ دے گا. میں ان سے کہہ دوں کہ اٹھا کے لے جاؤ، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. فرمایا ٹھہر جانا، آپ ان جیسے نہیں ہیں. کیا بات ہے، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. آپ انبیاء جیسے نبی نہیں ہیں. میں کیا کہوں؟ اللہ فرمایا قل، ان سے کہہ دے لا اسالکم علیہ اجرا،
میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا. بندے نو امید سی یہ بھی آکھن لگے نے انا اجری اللہ، میرا اجر اللہ کی طرف سے ہے. صحابہ حیران ہو گئے جب پیغمبر نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، وہ نہیں مانگتے تھے، میں مانگ رہا ہوں. پچھلے نبیوں نے کچھ نہیں مانگا، میں مانگ رہا ہوں. اور کمال یہ ہے کہ مانگنے والے چھوٹے نبی تھے اور جو مانگ رہا ہے وہ سردار نبی. میں اپنے محترم مجمع سے پوچھتا ہوں، نبی نے مانگی ہے مودۃ فی القربى، اپنے قریبیوں کی انتہائی محبت. جو پچھلے نبی تھے ان کا قریبی کوئی نہیں تھا. تھوڑے بندے بولے، یا تو بندے کہیں کہ پچھلے انبیاء کا قریبی کوئی نہیں تھا. اگر قریبی تھے تو کیا وہ محبت کے قابل نہیں تھے؟ اور یار پچھلے نبی بھی مودت مانگ رہے تھے نا اپنی قریبیاں دی. انہوں کا قریبی کوئی نہیں سی ہے سن، محبت کے قابل کوئی نہیں سن ہے سن. کیا ابراہیم دا اسماعیل محبت کے قابل نہیں؟ کیا یعقوب دا یوسف محبت کے قابل نہیں؟ کیا زکریا دا یحییٰ محبت کے قابل نہیں؟ پچھلے انبیاء کے قریبی بھی تھے اور محبت اور مودت کے قابل بھی تھے. مانگتے کیوں نہیں تھے؟ اور اسے کیوں کہا گیا کہ مانگ؟ حضرات میں ٹیچر رہا، میں نو پتہ ہے کہ کئیاں بندیاں کو کیوں نہیں کوئی چیز لئی دی. اس واسطے کہ تحفے او دیندے نے جنہاں دے بچے کمزور ہوندے. او کمزور بچے دے والدین جو لیا کے دیں گے، ٹیچر آندا مہربانی کرو اے لے جاؤ، میں تنخواہ دے گزارا کراں گا. ہر نبی نے یہی آکھیا جی چک کے لے جاؤ، میں تنخواہ دے گزارا کراں گا. کسی ٹیچر نو پوچھ للہ دیندے نہیں پہ دیسی کیوں؟ دیندے نہیں پہ گنے تے چھلیاں. وہ آندا بھائی جی اڑاؤ تو میں دسنا انہوں دا منڈا کمزور ہے، پیپر بورڈ دینے. جدو میں پاس ہی نہیں کرا سکتا میں کچھ ہے کیوں لوں؟ یہ ایویں نہیں پہ دیندے نہ آ جانے کہ انہاں کچھ کھا گیا ساڈے کولوں، انہاں کچھ لے گیا ساڈے کولوں تے منڈا ساڈا ہی فیل کرا چھڑے. وہ چونکہ بے بس ہے، وہ اختیار ہی کوئی نہیں. بورڈ نے پیپر لینے نے، بورڈ نے چیکنگ کرنی ہے، بورڈ نے ری چیک کرنے نے، بورڈ نے نتیجہ بنانا ہے، پھر وہ نہ کرنا ہے. انہاں میرے گھر پہنے جدو میرے کو اختیار ہی کوئی نہیں، میں انہاں کو کوئی شے وصول کیوں کراں؟ میرے محمد وہ اختیار نہیں رکھتے تھے. تو شفیع المذنبین ہے. کیا بات ہے؟ تو وارث مقام محمود ہے. وہ تو اس لیے کچھ نہیں مانگتے تھے کہ ان کے پاس ہوتا ہے شفاعت نہیں تھا. تو شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے. ان سے مانگ، لیکن ان سے کہہ دے یہ باغوں کی کھجوریں لے جاؤ، یہ جو اور ستو لے جاؤ. ہم امیروں سے لے کے راضی نہیں کرنا سکتے اور غریبوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتے. ہم مانگتے ہی وہ شے ہیں جس کا امیری غریبی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ صرف ایمان سے تعلق ہے. ہم تم سے مودت مانگ رہے ہیں قربا کی. میں آخری گل کر رہا ہوں. جدو صحابہ چلان ہویا نا تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ میری تقریر کمزور ہے، خطابت کمزور ہے کہ میں تو انہوں کیفیت بیان کر رہا ہوں. کیونکہ صحابہ پڑھ چکے سن کہ کسے نبی نے کبھی اجر منگیا ہی نہیں تو ساڑھے نبی ساڑھے کو منگ لیا. یقیناً صحابہ نو خوشی جنی ہوئی ہے. ایتھے کسے نو ہوئے کہ نہ ہوئے میں نہیں پتا. وہ بڑے خوش ہوئے، آپس اکٹھے ہو کے کہنے لگے وہ سرکار نے منگ لئی تے مودت منگ لی قریبیاں تے قریبی سرکار دے رشتہ دار بہت سن. الحمدللہ تواڈے بھی ہے. شادی تو پہلا قریبی رشتہ دار تھوڑے ہوندے نے تے شادی تو بعد تے بہت زیادہ ہو جاندے تے جے ایک شادی ہوئے پھر بھی تھوڑے ہوندے نے. جے شادیاں 9 10 11 ہون اندازہ لاؤ کہ رشتہ دار کنے کو بنتے ہیں.
نبی دے قریبی رشتہ دار ہیں تو بڑے بڑے لوگ سن، مطلب اپنے رشتہ دار وکھرے، کوئی بیوی دے رشتہ دار وکھرے، بڑے جا رشتہ دار سے وہ جو رشتہ داراں دی محبت ہے، مودت ہے، نبی نے منگی ایک قریبیاں دی ایک کی جملہ ہے، اگر یہ بھی نہ پہنچے آج ٹھنڈ تو میں اپنی تقریر نو ناکام سمجھاں گا، تو کچھ نہیں آندا۔ قرآن میرے سامنے، وہ جو نبی کے رشتہ دار تھے نا، وہ بھی پوچھ رہے تھے وہ کون ہے؟ صدقے میں صدقے جاواں تواڈے لاہور دے عالم دین نے، قبلہ بہت شکریہ، قبلہ طاہر القادری صاحب نے کتاب چھاپی، میرے بیگ جس ویلے موجود ہے، حسن المعاب فی ذکر ابو تراب، چھوٹا جا کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں صحابہ اکٹھے ہو کے آئے، قالوا یا رسول اللہ، تو کہنے لگے اللہ کے رسول، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی ہے؟ وہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ قریبی بھی پہ پوچھتے سن، وہ قریبی کون ہیں؟ قریبی بھی پوچھ رہے تھے وہ قریبی کون ہیں؟ تسی رشتہ داراں دے کپڑے لے آؤ، کھدر بھی لے آؤ، اور بھی لے آؤ، وچ 2 صاحب سوٹ بوسکی دے بھی رکھ لو۔ کئی بندے ارکا مار کے پوچھن گے اب بوسکی دے کنا واسطے؟ ایک جیڑا پوچھتا ہے نا کہ بوسکی کنا واسطے ہو سکتی ہے، سمجھو دے واسطے نہیں۔ بھائی جنہوں پتا میں بوسکی دیتی ہے بوسکی بھی دینی نہیں، وہ تو کانفیڈنس ہے کہ بوسکی میرے واسطے ہی اور کدے واسطے، میں پاندا ہی بوسکی ہوں، تے جنہیں کدی نہیں پائی وہ نال دے نوں پوچھدا ہے وچ بوسکی بھی آئی، پھر وہ پوچھ سکتا ہے بھائی جی ہن سمجھ آ گئی سارے بوسکی کدے واسطے ہے؟ خدا دی قسم حضور دے بڑے بڑے قریبی رشتہ دار پہ پوچھتے سن، من وہ کون ہے؟ زبان وحی کھلی اور قرآن تے ہاتھ رکھ کے طاہر القادری ذمہ دار اس روایت دا، اور فرماتے رسول نے فرمایا قال علی، ان میں پہلا علی ہے، وہ فاطمہ اور فاطمہ زہرا ہے، وہ بنا اور ان دونوں کے بیٹے ہیں، یہ وہ میرے قریبی ہیں، علی ہے، بطول ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ وہ جدو بیٹے علی تے بطول دے کہہ دیتے نے، ہن کسے صحابی نے شک بھی نہیں کیتا کہ اسی بھی وچ ہو سکتے، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے پابندی لگا رکھی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور جس نبی سے کہلوایا تھا کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، وہی محمد مبالغے میں کہہ رہے تھے ابنا لا و ابنا تم، اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لے کے آئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ کل بھی درود تھا آج بھی درود ہے، یہ مطلب ہے اس شفاعت واسطے جڑی نبی نے شاید طلب کی تھی، او ہے مودت آل محمد۔ ہن پتہ لگے یہ نبی مودت وچ مرنا شہادت کیوں ہے؟ تواڈی کیا بات ہے؟ میں تے دلائل دینا سا، میں دے چکا ہوں، مودت مانگی جا رہی ہے۔ پاگل ہو گیا وہ بندہ جڑا شناختی کا گھر چھڈ جائے تے کو پاسپورٹ بنوان ٹر جائے، سڑکی والے جا کے لمک جاؤ کھڑکی نال کہ میں سب تو پہلا بنوانا، پیچھے 200 بندے دی لائن لگی ہو، 9 بجے کھڑکی کھلے جو آندے نے ہاں جی جاؤ شناختی کا، بندہ آکھے او تے گھر وہ آندا ہے تسی بھی گھر، ہن تساں میرے لو ویکھنا میں چھڈنا، او بندہ آکھے سر جی میری گل سن، وہ آندا سنا میرے گھر، وہ آندا ادھر، وہ آندا پیچھے 200 بندہ کھلوتا ہے، میں سرگی دا لمکے ہاں تے میں گیا گھر لین تے آخر تے کھلونا پے گا 200 بندے دے پیچھے تے مہربانی، وہ آندا شناختی کدا ہے نہیں، میرا ادھر والی گل ٹھیک نہیں، این ٹھیک تسی پسند ہو کر اے ٹھیک ادھر
ہوں وہ آخے سر جی میں تمہیں گل دساں ساڈے گھر تریکے تے او دے ترکونے تے پتے تواڈے ویڑے چ ڈگدے نے ساڈے والی تریک تے او آکھے مینوں دسنا کی چاہنا او آکھے میں تواڈا ہمسایا اوندا شناخت کڑھائی نہیں یہ مطلب مطلوبہ چیز نہ ہوئے تے ہمسائیگی بھی فائدہ نہیں مولا کائنات مطلوبہ چیز نہ ہو تو ہمسائیگی بھی فائدہ نہیں دیتی او تو سب بس اشارہ دیکھا تو مجلس ہو گئی او شناخت کڑھائی نہیں ہاں جی او آکھے میں 4 بجے آیا سا ناشتہ نال لے آندا سی اے تواڈی کھڑکی نال لمکیا میں 4 بجے دا 9 بج گئے نے او مینوں کتھے پہ گل دے او آندے نے پاویں ساری رات لمکیا رہو جے شناخت کر نہیں بس اشارہ ویکھنا اے آنگے ہو جا تینوں ایک گل دساں پوری رات مصلی تے لمک رہو مودت نہ ہوئی تے ملائکہ آکھنا آنگے نبی نے اتنی آسان چیز منگی خدا دی قسم جدا صحت نال بابا جی تعلق نہیں جدا دولت نال تعلق نہیں صرف مودت کرنی ہے اس خاندان نال پیار کرنا اس خاندان نال محبت کرنی افسوس ہے گل ہے کہ جنہ دی محبت نبی منگی ہوئے تے جس بدلے وچ نبی نے تیرے گناہاں دی بخشش کرانی ہوئے جنہ لوگاں دی محبت و مودت دے بدلے وچ تینوں جہنم تو چھٹکارا ملنا ہوئے انہاں دیاں تھیاں نوں مارنا چاہیے انتہائی افضل میرے چوتھے امام ذرا تصور کرو میرے مولا زین العابدین حضرت زین العابدین نے لٹیاں پھپھیاں اجڑیاں پھپھیاں لیا کے قبر رسول سے بٹھائیاں تے یقین کرو میں پڑھنا جو پہلی باری پڑھے سی ادو میں یک خشک نہیں رہی آج بھی میں دہرا رہا تو میری یک تار ہو گئی ہے آج میرا چوتھا امام ہاتھ دا اشارہ کر کے قبر رسول وال ویکھ کے نہ پھپھیاں نوں بٹھا کے دوڑے کسی دا سر زخمی کسی دا کندھا زخمی کسی دی پشت زخمی تے حضرت امام زین العابدین نبی دی قبر لت کر کے آندے نے نبیاں دا سلطان ایک باری اٹھ کے ویکھاں انہاں دی مودت مانگ کے گیا سو جنہاں نوں لوکاں بازاراں وچ مارے میں لاحقین نوں کیڑی تسلی دے پردیس وچ بچہ چلا گیا دنیا پرتگال چلا گیا پردیس میں پوچھ کے آیا اندر بیٹھ کے میں کیا ڈیڈ باڈی آ گئی سی انہاں کیا آ گئی ایتھے سیال کوٹ ایک بندہ انہاں مار دیتا جس حالت وچ مارے ہیں ڈیڈ باڈی کتھے گئی سری لنکا ایتھے جو بھی ہوئے لاش پائمان ہوئی لاش نو ماریا گیا لاش نو لٹیا گیا لاش دے کپڑے پھاڑے گئے پھر آگ لائی گئی منہ مسخ ہو گیا تے ہر بندے تے دل نو ہاتھ پہ گئے چھوٹے عالم تو لے کے بڑے مفتی تک میں بیان پڑھنے وہ آتے نے دل ساڈا ہل گیا کہ ایک پردیسی دی لاش نہ انج کرنا چاہیے سیال کوٹ ایک پردیسی دی لاش نو فیکٹری چو کسیٹ کے سڑک تے لے آندا تے تیرا دل ہل گیا مسلمانہ تینوں شام غریباں کدی دل نہیں ہلیا جدوں لوگاں نبی دے بیٹے دی لاش دے گھوڑے دوڑائے میں کردن تسلی دے رہا میریاں مرشد زادیاں رضوی خاندان جڑے خاندان دے افراد بیٹھے ہو دوست احباب بیٹھے ہو میں تھوڑی تسلی واسطے کہ جملہ کر لگا میرا آنسو پہلے آگئے یہ مطلب ہے ایتھے بندہ سیال کوٹ اس نے قتل ہوئے تے انہوں اتھے ہی پچاندے نے جتھوں دا ہوئے تے جب پرتگال ہوئے تو اتھوں بھی اتھے پچاندے نے جتھوں دا ہوئے کیسی ہو مسلمانہ جے لاشا مدینے آ جاندیا پیڑا براہاں دیا قبران دے کٹھیاں بڑھ جاندی لوکی لاش اس واسطے مگواندے نے قبر ساڑیاں قبران دے ناڑ ہوئے والد دا فاتح آکھیا بیٹے دا بھی آکھ آئیے او دا فاتح آکھن گیا او دا بھی آکھ آئیے
خدا دی قسم ہر بندہ کوشش کرتا ہے جتنے بھی خرچ ہو جان قبریں تے کٹھیاں ہونی چاہیے. واہ اولاد علی پیڑا کدھر رول گئیاں ویر کدھر. بڑے مقدر والا خاندان ہے. آ گیا جے تے ویکھ لئی آ گیا جے تے ویکھ کے دفن ہتھاں نال کیتا. اس شہزادے دے متعلق مینوں مصاحب دا حکم ہویا ایک نوجوان واسطے تاکہ ساڑھے 2-4 آنسو آ جائیں او دی تسلی روح نو تسلی ہو جائے ساڑھے بھی دل نو اللہ حوصلہ دے دے واحقین نو. پھر بھی بہت مقدر والے اور رضوی صاحبان رشتہ داروں ایک سید دے رشتہ داروں اپنے ہاتھاں نال دفن کیتا جے. آخر کوئی تسلی ہوئی جے. کدی کدی قبر تے جاندے ہو ہاتھاں نال دفن کیتا ہے. کسی ویلے والدہ جا سکتے ہیں ہمشیرگان جا سکتے ہیں رشتہ دار جا سکتے ہیں. میں اس شہزادے دی مصیبت دی ایک گل کرنا چاہنا ہوں جدی ماں شام تک آندی گئی ہے کتھے دفن ہویا ہوئے آباد رہا. 10 محرم سی تقریباً 12 بجے دے قریب وقت سی جدوں شبیر نے اپنے کربلا دے اسماعیل نو بلائے. ہائے توڑی میرے تک سامنے کھڑا کر کے فرماندے علی اکبر بیٹا اپنی اماں نو پوچھ کے آ میں مر جاواں. ماں نو پوچھ کے آ. عزادارو جدوں حضرت علی اکبر ٹرن نہ اس طرف پچھوں سد کے شبیر فرمایا اکبر کتے چلنا ہے؟ فرمایا اماں نو پوچھن چلنا. فرمایا بیٹا میں نے پتہ قریب ہے میرے تو اجے اکھ نہیں سی کھولی تے تیری پھپھی تینوں اٹھا کے لے گئے تے تو اکھ کھول کے اماں پھپھی نو آکھے تے اجے تک اماں پھپھی نو آنا نا تو زیادہ راہ منگیا پوری زندگی تے میری ہمشیرہ کو سواری منگیا تے میری ہمشیرہ کو زیادہ راہ پیسے زندگی لباس تو اماں اپنی کو منگیا پھپھی اماں کو. بیٹا آج نہیں آج اونو اماں آخ جڑی سہج رہی ہے صدقے جاواں کہ میرا اکبر میں نو اماں آکے تسی حیران ہو گے سگی ماں دے خیمے دے سامنے کھلو کے 3 باری مولا علی اکبر نے آکے اماں اماں. حضرت فضا نو بی بی آکے حضرت لیلہ نے یہ دروازے تے کون ہے فضا؟ فضا آکے آکے بی بی پہچان دے نہیں والا پہ اکبر بار کھلو کے تو انو اماں کہہ رہے ہیں اے تیری جتی تو کائنات دی وفاواراں. آج پلہ ہٹا کے بی بی فرما دی اکبر تیری اماں دا خیمہ آگلا صدقے جاواں صدقے جاواں. تانوے گل دساں کوثر نیازی وزیر مذہبی امور سن ٹوٹو صاحب دے انہوں دا نوجوان بیٹا او یہ انہوں دا وارث ہے سیاسی بھی اور علمی بھی. وہ ایکسیڈنٹ دنیا تو ٹر گئے وہ پھر مجلساں چاہنا شروع ہو جائے. کوثر نیازی انہوں نے کسے آکھیا مجلساں بہت سنتے ہو شیعت نہیں ہو گیا. انہوں نے کہا مجلساں چ کیوں جاندے ہو؟ انہوں نے کہا جڑے ندیاں تے نالے تے دریا نے یہ آخر کتھے جا کے ڈگ دے؟ انہوں نے کہا سمندر چ ڈگ دے. کہنے لگے وہ ندی نالے دی حیثیت اس وقت تک رہندی ہے جدوں تک سمندر چ نہیں جاندے. جدوں نالا ندی دریا سمندر چ غرق ہو جاندے وہ دی اپنی حیثیت مک جاندی. کہنے لگا سمجھاؤ. کہنے لگے دنیا تے جننے غم نے یہ چھوٹے چھوٹے ندیاں نالے تے دریا یہ جتھے جا کے غرق ہوندے نے او دا نام کربلا. ہاں صدقے جاواں. کوثر نیازی فرمایا میں نو بھلدا نہیں سی بیٹا میں بلان واسطے مجلس وچ جانا. کہنے لگا بھلدا کیویں جے؟ اسے کہ میں نو قسم ہے او دے نوجوان دے خون دی جدن دا میں علی اکبر سنن لگا میں نو بھول ہی گیا. ساڈے غم دا اے تریاق ہے قبلہ غم دا علاج ہے عزاداری شبیر. اساں ایتھے رو لینا ساڈے دل بھرے جانے نے. میں 7 بھیڑاں دا ایک بھرا دنیا تو قبلہ جاندا ویکھیا ہے تے میں 7 نو علم تھلے کھلو کے آندیاں ویکھیا ہے. اکبر تو سونا تے نہیں سی نا. ہاں میرے عزیزو اے ساڈے غم دا علاج ہے. اے جڑی عزاداری شبیر ہے
حضرت علی اکبر نے 3 باری آکھیا اما، بی بی نے فرمایا تیری اما دا خیمہ اگنا ہے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں اما میں تینوں آج اما کہہ کے تواڈے کولوں کچھ منگن آئی۔ عزادارو منگن دا نام آیا، بی بی ایک قدم اگے آئے تے فرماتے ہیں اندر آ بیٹا اندر آ۔ فرمایا میں تے 18 سال تو انتظار کر رہی ہوں کہ میرا اکبر میرے کو اما کہہ کے کچھ تے منگے مانگے۔ عزادارو 18 سال بعد ضعیفہ ماں تے جوان بیٹے دا پہلا سوال فرماتے ہیں اما میں تیرے کو زندگی کی پہلی تے آخری باری موت دی اجازت تو کرنا۔ شاید سارے بندے میرے نال شامل نہیں۔ سجا ہاتھ بڑھ کے بی بی فرما دیئے موت دیاں اجازتہ مانگنے باہر کھلو کے اندر آ، پہلے تیروں موت دا لباس پوا دے۔ حضرت لیلہ نے علی اکبر دے واسطے ایک کرتا کڈیا صندوق چو۔ میرے استاد مکرم فرماتے سن خدا جانے ماں نے کس دن کے لیے وہ کرتا سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ فرمایا میں تیرے اگلے کپڑے اتارن دی ضرورت محسوس نہیں کرتی، اے تیری پھوپھی نے پوائے نے، اے میں لوہندی نہیں، اے نہ بدل، اے نہ کرتے دے اتے میرے والا کرتا پا۔ میں سنبھالیا سی کسے دن واسطے، کیا بات ہے، سمجھ آگئی تو شادی واسطے آج پا کے میں نے بخا دیتے کیا۔ وہ جو کرتا پانا حضرت اینج بازو پھیلائے تے ماں نے کرتا آگے کیتا، وہ جو بازوان دے وچ اینج بازو میرے مولا نے استعمال کر لگے نا کرتا تو سر تے پان لگے، فضا دروازہ چھٹ نیا نکل گئی تے جا کے حضرت زینب عالیہ نے حضرت فضا نے آکھیا جلدی آؤ لیلہ اپنی قربانی تیار کر۔ حضرت زینب عالیہ بالکل دروازے کے سامنے دھوڑ کے قبلہ آئے نے، زمین تے چادر دا پلہ خط پہ دینا ہے، سامنے آکے بی بی فرما دیا لیلہ رک جائی، اکبر چ میرا بھی تے کچھ حصہ ہے نا، ازرا وفا دیکھنا۔ 3 قدم پیچھے ہٹ کے بی بی فرما دیا میں کدوں آکے آیا اکبر میرا ہے، اے اکبر بھی تیرا ہے، سگرا بھی تیری ہے، میں تے جنہیں خالی دامن تیرے بیڑے چاہیے، میں واپس جا رہی ہوں۔ فرمایا نہیں سارا لباس تو پا، امامہ میں تو میرے ویر نے بننا۔ تسی قریب آ گیا ہو، شبیر نے امامہ بننا شروع کیتا، ماں نے بیکنا شروع کیتا، پھوپھی نے پنوانا شروع کیتا۔ وہ جڑا تسا ذاکرین تو سنیا بالکل ٹھیک روایت ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ جڑے میرے مولا نے پہلا پلہ چھڑیا سی نا، پہلا پلہ پاک بنن لگے، وہ جڑو میرے مولا نے ماں دے سامنے اوے ایتھے لے آکے گنڈ ماری ہے نا، حضرت لیلہ نے خیمہ چھڑ دیتا تے حضرت عباس نے جا کے فرماتے نے آکے شاگرد نوے انہوں موت کی وردی کیسی لگی ہے۔ حضرت عباس بھی قبلہ تشریف فرما ہو گئے تے بی بی لیلہ نے فرمایا میں نو ایک واری بخا دیو کہ میرا کوڑے دی زین تے کیسا لگتا، کیونکہ میں کدی باہر نہیں نکلی، باہر لکنات دے اندر کوڑا منگوایا گیا تے بی بی فرمایا ایک واری بٹھا کے میں نو بکھاؤں کہ میرا اکبر کوڑے تے سونا کڈا لگتا، شاید ایک دو آنسو ہو رہا جائے تے میں دعا کرانا۔ اے جیڑے ویلے حضرت علی اکبر سوار ہونے لگے نے، ہن میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی دا جملہ ہے، وہ فرماتے نے رکاب نے بسم اللہ کہا، زین نے سبحان اللہ کہا، اور لیلہ نے انا للہ کہا۔ اور جدو زین عقاب تے ہایا صدقے جاواں، جدو زین عقاب تے اکبر سج گئے نا قبلہ، راوی آندہ ایک بی بی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خیمے سے نکلی، یہ لفظ نے مقتل دے، مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی ایک بی بی خیمے سے نکلی جنہیں کوڑے دی گردن چ دوویں ہاتھ پائے تے اینج ویکھ کے فرمایا اکبر ٹور چلنا ہے۔ سمجھ گیا ہو کون ہے جنہیں 18 سال برگیاں چ پانے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں جی پھوپھی میں جا رہے ہیں اجازت ہے؟ حضرت زینب نے آکھیا میں تینوں کنا پالیا 18 سال۔ بی بی فرما دی جنہاں نوں انہاں پالیا ہوئے انہاں پتراں دا حق نہیں کہ ماواں نوں پوچھن کوئی شے چاہیے تھی؟ پوری زندگی میں عطا کی تھی، آج میں منگا کچھ۔ علی اکبر رو کے فرماتے ہیں اماں مشکل سوال نہ کرنا، میرا پیو پردیسی ہے، میرا ویر شام کا مسافر ہے، آج میرے ویڑے تے لٹ پہ گئی ہے۔ بی بی فرمایا میں مشکل کشا دی بیٹی ہوں،
میں مشکل جی کدی کسی نو نہیں پانا چاہتی فرماتے نے پھپھی پھر منگو 18 سال بعد کی منگتے ہو سن لو بھائی نوجوانوں 18 سال بعد پھپھی نے منگیا بھتیجے کلو کی فرماتے نے اکبر میں تیرے کلو کی منگنا اس موقع تھے صرف ایک باری کوڑے دی گردن تے منہ رکھ میں تیرا منہ چوبڑا چاہتا جدو بی بی زینب منہ چوب لیا پچھو ایک نحیف جی آواز آئی منہ ایتھے رکھی میں تیری بے اولاد پھپھی ہاں پچھو ایک آواز آئی پیر منہ ایتھے رکھی میرے سورے بھی مک گئے پیکے بھی مک گئے ہون سنوں گے ایک کمزور جی آواز آئی ہولی ہولی کو بی بی پیان دی سی کی کرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں میرا منہ چومن تے دل کرتا ہے لیکن رشتہ دار پہ چومن دے حضرت علی اکبر نے پلٹ کے ویکیا تے فرماتے نے اماں کنو اماں آکھیا نے فضا نو فرماتے نے اماں تینوں تو میرا پیو بھی اماں ساتھ ہے آکے تو بھی منہ چوم لائے جب فضا منہ چوم کے فارغ ہو گئے علی اکبر سمجھا میں فارغ ہاں آزادارو 2-3 جملے باقی نے جو کوڑے نو ایڑ لائی نے اجے 2 قدم کوڑا نہیں ٹریا 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھا حضرت سکینہ پہ فرماتے سر میرا قد لمبا نہیں میں تھلے بھی نہیں اتار دی تے چکن دی بھی لوڑ نہیں رکاب جو پیر کٹ میں اپنا بوسہ بھی دینے میں سگرا دا بوسہ بھی دینے میرا خیال ہے تُسی اس جملے دے منتظر ہو جتھے میں چھتی آ جانا چاہنا شبیر دا بیٹا پہن میں مل کے باہر نکلے ہیں رکاب اچھ مولا دے حسن مولا اس جوان دے لاحقین نو صبر دینے اس جوان دے صدقے نال اے اوکھا کم جیڑا جڑی میں پہ گل کرنا اسی تے عام لوگ ہیں شبیر قبلہ رکاب اچھ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ٹور کوڑا تُسی حیران ہو گے کوڑا ٹوریا رکاب دے ویچی حسن کوڑا علی اکبر دا ٹوریا مولا نال ٹورے کوڑا تیز ہویا مولا نال تیز ہوئے کوڑا دوڑے مولا نال دوڑے جدو مولا نال کوڑے دے دوڑے نا ٹپے تو عباس دی آواز آئی اکبر گھوڑا روک اوہ زہرہ دا لال جنگلائے جنون گئے حضرت علی اکبر کوڑا روک کے فرماتے نے بابا میں جوان ہاں تو سے ضعیف ہوئے حیوان ہیں ادھر کدوں تک دوڑو گے شبیر فرماتے ہیں اکبر بیٹا تو میرے جیسا ضعیف تیرا تیرے جیسا جوان بیٹا ہوں تینوں پتہ لگتا جوانا نو موت دے توڑی دا کیوں تو سی اس جملے دے منتظر میں آ گیا بس چھٹڑ دعا کرنی ہے بابا جی دعا تو اڈے سے میں 2 جملے پڑھ دینا 2 آنسو ہو رہا جا حضرت علی اکبر میں نیڑے شروع کر جدو علی اکبر غائب ہوئے ظاہر باب دیا نظرہ تو غائب ہوئے ایک جملہ میرے مولا نے فرمایا وہ سن لو تو میں نے اجازت دے دیا دوے ہاتھ آنچ کر کے میرے مولا فرمانے ادعونی یا بنیا ہائے کی دی نکلی ہے ادعونی یا بنیا ایدہ مطلب سی اکبر میں نو آواز دے میں نو اکھا دو نظر نہیں علی اکبر آواز آتے رہے آواز دے مولا پہنچتے رہے آجرے نوجوان بیٹھے ہو اگر تو اپنے والدین زندہ نے خصوصاً والد اگر زندہ ہے تے زندگی جو بیٹھا والد نو اکھا لال کر کے گل نہ کرنا والد کے سامنے اس قسم دا زیرہ نہ کرنا کہ والد نو تکلیف ہوئے اگر علی اکبر دا ماتم کر دو نا نوجوانوں پھر علی اکبر پیر دا صدقے نہ جملہ سننا جدو مولا پہنچے نے علی اکبر ایک پیر سمیٹ دے نے ایک کھول دے ایک سمیٹ دے نے ایک کھول دے نے تو علی تصور آ گیا میرے مولا بیکھیا آئی تھے برچی ہے میرے مولا دوزانو زمین تے بے کے بیٹے دے اینا تھامانو تے پوشتارے پاسے ملنا شروع کیتا ان جدو ہاتھ اینچ ملنا میرے مولا نے علی اکبر علیہ السلام اک کھولن کو پہلا پیو دا لمس محسوس کر کے اور امامت دی خوشبو محسوس کر کے مولا علی اکبر کھام باندھی نیتا فرمانتن بابا آگئے ہو واہ اے تسی منتصر سنے سے اس جملے دے بابا آگئے ہو فرمایا میں بڑی مشکل پہنچے علی اکبر بیٹا جڑی تیری حالت میں دیکھ رہے ہیں پرچی تینوں کھا گئی ہے ایک بار یکھا کھول کے میرے لوگے جدو حضرت علی اکبر قبلہ آج پیو لوگے تا میں اکھے نوجوانوں باپ دا حیا زندگی بھر کرنا آج ویکھیا نے تے فرماتے نے اکبر بیٹا کی حالت ہے حالت تیری کی حال تیرا کی اے تیری زبان اطہر تو صدقے
آنج وے کے مولا فرماندے نے بابا برچھی نو چھڈو تواڈے چہرے تے مٹی کتھوں لگی؟ فرمایا میں کئی باری ٹکیا تے میں کئی باری اٹھیا فرماندے نے بابا برچھی کڈو برچھی نو ہاتھ پاک یہ جملہ انتظار سی ایک ہاتھ سینے تے رکھ کے ایک میرے مولا نے جوان دی برچھی جت پایا خدا ضعیف نو جوان بیٹے دا درد نہ بخاوے آنج برچی ہاتھ پا کے مولا فرماتے ہیں اکبر بیٹا میں ضعیف ہوں تو جوان ہے میں کوئی بناوٹ نہیں کر رہا میں مقصد پڑھ رہا ہوں بیٹا اپنے وجود نو زمین تے زور دے کے رکھی میں ضعیف ہوں تے برچی کٹنا جملہ آخری ہے کھپا ہاتھ رکھ کے سجا ہاتھ برچی پا کے میرے مولا فرمایا اللہ اکبر جوان کا جگر برچی دی جون تے ظاہر ہویا مولا ایک باری برچی دیکھی دوجی باری لیلہ دے خیمے انوے کیا شبیر دی کانڈ پیچھے ایک بردے دی آواز آئی السلام علیکہ ایوہ الغریب اے مسافر میرا سلام ہوئے شبیر پلٹ کے فرمانے من تھا تو کون ہے غریب نو سلام دینا لا اس پوچھے چوکا کٹیا دیکھن لگا آنا مرید سگرا میں سگرا دکا سے دا شبیر فرماتے نے اکبر آنکھ کھول